آگے آ جاؤ بزرگوں، آگے آ جاؤ. محمد و آل محمد. 5ویں مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. انا عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. صلوات. اللہم صلی علی محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیتے. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ محمد المعال. میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ الطور کی پہلی 8 آیات کو تلاوت کیا ہے. یہ آیت کریمہ پورے قرآن میں حساس ترین آیت ہے، اور اسی حساسی کی بنا پہ جو ہمارے مفسرین گزرے ہیں انہوں نے ان کا اوپر والا کوئی ظاہری تھوڑا تھوڑا ترجمہ کیا، اندرونی ترجمہ جو حقیقی ہے وہ بیان نہیں ہوا. سمجھ آ رہی میرا بھائی؟ اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو کھول دیا جائے. جو حجاب ہیں نہ لگے ہوئے، وہ حجاب جب ہٹ جائیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے. پھر پتہ لگے گا کہ 14 معصوم کسے کہتے ہیں. چونکہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو صرف اور صرف یہ صورت آئی ہی فقط 14 کے لیے. کیسی عجیب کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو 14 کی تعریف میں صرف ذکر نہیں فرمایا، ان 14 کی قسمیں کھائیں. جہاں اللہ قسم کھانے والا ہو پھر 14 کی قسم کا معیار آپ کو معلوم ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ نے ان کی قسم کھائی کیونکہ کلام میں سب سے اعلیٰ کلام قسم ہوتا ہے. ایک نثر ہے، ایک تحریر ہے، ایک گفتگو ہے، ایک تقریر ہے، اس میں اعلیٰ کلام قسم ہوتا ہے. اللہ نے یہاں لب و لہجہ قسم کا رکھا ہے. وَالطُّورِ، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے طور کی. خوش ہو نصیب. خدا جانے جسے اللہ طور کہہ کے قسم کھائے، ہم پہ واجب ہے کہ اس طور کو ڈھونڈے وہ کون سا کمال ہے. ہاں جب قسم کھا رہا ہے تو مقسم بہی کیا ہے؟ طور. تو طور کو ہم نے ڈھونڈنا. اب ہمارے بہت سے مفسرین نے کوہ طور کا ترجمہ کر دیا. کوہ کی لفظ لکھی، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو. انہوں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کوہ طور کی قسم. اللہ ایسے کوہ طور کی قسم نہیں کھاتا. کہوں جملہ جہاں جناب علی کی نور کی ذرا سی کرن پڑی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جو ٹکڑے ٹکڑے خوش ہو جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ ناقص ہوتا ہے. اللہ ناقص کی قسم کھاتا ہی نہیں، چونکہ یہ تو قرآن ہے. تو پھر ڈھونڈو وہ طور کون ہے. دیکھیں طور کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ طور اکیلی لفظ آئی ہے. وَالطُّورِ، طور کی قسم اکیلی. آگے ہے وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، مستور لکھی ہوئی کتاب. لکھیں اس میں دو صفت موصوف ہے. اگلی صفت موصوف ہے. بیت المعمور صفت موصوف، بحر المسجود صفت موصوف، ٹھیک ہے. سقف مرفوع صفت موصوف. لیکن یہاں اکیلا الطور آیا ہے.
معلوم ہوتا ہے ساری اس قسمیں ایک طرف، اکیلے کی قسم ایک طرف، یعنی ہر قسم میں ذات محمد مصطفیٰ شامل ہے۔ کیسی بات ہے؟ بات کرتا ہے 14 کی، 14 میں حضور کا نام پہلے، بات کرتا ہے 14 کی جناب سیدہ پہلے، اگر سیدہ نہ ہوتی تو 14 مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب جناب تھوڑی سی، کل بھی پرسوں تھوڑا سا وقت ملا، آج تھوڑی آپ آگے، آج بحث کو شروع کرتے ہیں۔ صاحبان علم جو ہیں خدا کے لیے وہ میرے ساتھ محو گفتگو رہیں، وطور سارے رہیں۔ ویسے تو اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے اس وجود کی، وجود محمد مصطفیٰ کی، کہ وہ بلندی کے، خیال کرائے، وہ بلندی کے اس درجے پہ پہنچا جیسے آگے بلندی کا کوئی درجہ ہی نہیں۔ اور سمجھ آگئی میرا پتر، بلندی کا درجہ میں کہہ رہا ہوں، خدا جانے بلندی کا درجہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اور میں گل کرنے لگا، ذرا خیال رکھائے، چونکہ اللہ نے اپنی ذات کا نام علی رکھا، علی ہوتا ہی وہی ہے جو بلند درجوں والا، علی ہے ہی بلند۔ جب علی بلند ہے تو جس کی بلندی کی انتہا ہی نہ ہو تو پھر وہ اس رسول کو کس بلندی تک لے گیا؟ ایسی بلندی پہ گیا، رسول بھی نمایاں ہو جائے، توحید بھی محفوظ ہو جائے۔ یہ ہے معراج، معراج یہ معراج ہے کہ معراج میں اللہ بھی معلوم ہو جائے اور مصطفیٰ بھی معلوم ہو جائے، لیکن ایک شرط لگی ہے، شرط دیکھنے کی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ رسول میں اس لیے لے گیا تاکہ اسے ہم اپنی نشانی دکھلائیں، جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ خوش نہیں ہوئے یار، خوش ہوگا نہ صحیح۔ معراج کیوں ہوا؟ شادی اس لیے ہوا لِنُرِيَهُ، علم تعلیم علت کا ہے، تاکہ ہم رسول کو دکھائیں کیا؟ اپنی آیت۔ معلوم ہوتا ہے پھر ایک رسول ہوگا، ایک آیت ہوگی، دکھانے والا اللہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم ایک آیت دکھائیں۔ میں کہوں گا مولا نبی تو عالمین کا نبی ہے، کیا اس کا کمال نبی دیکھ نہیں چکے؟ اور نہیں فرمایا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے علی کو دکھا کے، گل خیال نہ سنا ایسی، اللہ نے معراج کرا کے علی کے کمال کو دکھا کے یہی تو ہمیں بتایا ہے۔ بابا علی نظر آیا ہے وہاں، جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اپنے عقیدوں کو بہتر کر، اللہ وہ ہے جو کبھی نظر نہیں آتا، وہاں نظر آیا تو پھر مان لو معراج کے کمال میں اللہ نہیں تھا، علی ابن ابی طالب۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی نا سی؟ اب دیکھیں طور کی لفظ میں دو باب ہیں، جو جب ایک لفظ کو آپ کھولنا چاہیں گے نا لفظ کو، تو اس کا مصدر، اردو کی فارسی ہے نا سمجھ میں، مصدر اس کو کہتے ہیں جس سے وہ، جسے عربی میں ماخذ کہتے ہیں۔ ماخذ اچھی ہے، بڑا سارا ایک آدمی سمجھ لے آگے مکمل۔ ماخذ جس سے وہ لفظ نکلی ہے، اخذ ہوتی ہے، لی جاتی ہے، پکڑی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، اخذ، ماخذ، مادن، منبع، مبدا۔ کل میں نے یہی جملے کہے تھے۔ اب جناب طور کے لفظ میں دو باب بنتے ہیں، دو، اور خیال کرائے، طارا یطیرو، طارا یطیرو یہ باب بنتا ہے، ضربا یضرب۔ کدی کوئی سنیے جے ضربا یضرب نہ نٹھے، یہ بڑی مشکل ہے صحیح۔ ضربا یضرب ضربا، طارا یطیرو تیرورتن و تیرانن و مطارن۔ مطار کہتے ہیں میم تو ریل، مطار کہتے ہیں بابا ایئرپورٹ کو، وہاں سے کیا اڑتے ہیں؟
لو سی گل مک گئی تو سمجھ آ گیا جہاں سے کوئی شے بن کے اڑے ہائے ہائے جہاز اڑتے ہیں نا شے ایسی اچھی شے آپ اڑ سکتے ہیں نہیں اڑتے نا پھر لفظ اور لگا دیں جہاں سے کوئی عجیب بنی ہوئی شے اڑے خدا جانے محمد مصطفیٰ کتنا عجیب ہے ہائے ہائے کیسی شے اسی لیے ایئرپورٹ کہتے ہیں اس کو جہاں سے یہ پرواز کرتے ہیں کون جہاز اڑتے ہیں وہ طاقت جو اندر موجود ہے مشینری موجود ہے اس سے پرواز کرتے ہیں اور جہاں تک ان کی حد ہے یہ کم سے کم 35,000 سے کچھ اوپر بھی جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ 65 تک ان کی حد معین ہے اب آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے بھی تارا یطیرو تیرن و تیرورتن و مطارن اسی سے طائر ہے طائر مانے پرندہ پرندہ اڑتا ہے یا نہیں دیکھیں اللہ نے ان کی اڑان پر آپ کو کہا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ کیا یہ لوگ ان پرندوں کے اڑنے کو نہیں دیکھتے یہ دیکھ طیر کیا ہوتا ہے پرندے إِلَى الطَّيْرِ پرندے اڑتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں صافات پروں کو پھیلا کے ایسے پھیلا کے چلے جا رہے ہیں پھر ان پروں کو وہ سمیٹ لیتے سمیٹ کے اپنے مقصد میں نیچے اترتے یہاں میرے حبیب رسول نے فرمایا لوگوں پر پھیلا کے ایسے بھی کرتے ہیں پھیلاتے بھی ہیں ٹھیک ہے اب پروں سے پھیلانے سے تو وہ ایسے نہیں کر رہے چل رہے ہیں معلوم ہوتا ہے پروں میں اللہ نے ایسی طاقت رکھ دی ہے کہ ہوا کا سہارا لی وہ چل رہا ہے لیکن رسول نے کچھ اور بھی بات کہی ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دوں مجھے اچھی لگی آپ کو لگی اللہ کرے لگ جائے پھر یہ پر جس کے سہارے پہ یہ اڑتے ہیں جب یہ شکار کے لیے نیچے اترتے ہیں تو پر سمیٹ کے حملہ کرتے ہیں پر مارتے بھی نہیں ہیں سمیٹتے بھی ہیں گرتے بھی نہیں ہیں اب رسول خدا سے پوچھا کہ مولا جب یہ پر سمیٹ کے چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے رسول نے فرمایا پرندے جب پر سمیٹ کے پرواز میں ہوتے ہیں ہم آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں اور نہیں فرما رہے ہائے معلوم ہوا ہے اڑان ملتی ہے ان کے اوپر درود پڑھنے سے اللہم صلی علی محمد آل محمد جب پرندے چنگی لگیں گی جب پرندے پر پھیلا کے اڑتے ہیں تو ہم آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں ہم گھر سمجھ آئیں پرندے تو پروں کے سہارے پہ اڑتے ہیں پھر آل محمد کو کیسے اڑنا چاہیے کوئی سمجھو نا کیسی عجیب بات ہے پرندے دیکھیں عجیب شاعر خالق اور جب یہ حملے کے لیے پر سمیٹ کے آپ نے دیکھا بعض شاہین کو دیکھا ہوگا یہاں تو اکثر آتے رہتے ہیں جب وہ جاتے ہیں نا فرمایا جب یہ شکار کے لیے پر سمیٹ کے حملہ کرتے ہیں ہمارے دشمنوں پہ بر بر کرتے ہیں جب بار بار یہ کرتے ہیں شکار وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب جناب توارا یطیرو تیرن و تیرورتن و مطارن گل چنگی لگ رہی ہے تھوڑی جی کر سکتے معلوم ہو گیا بلند ہونا اڑنا اب اسی اڑنے کو معراج کہتے ہیں معراج ہوئی ہے یا نہیں یہ تھوڑی جی گل سی لمبی نہیں اب اسی معراج اسی اڑان کو ایک تو یہ ہے دوسری ایک اور باب آتا ہے دوسرا باب بھی شاہی سنا دوں چنگی تو نہیں بھی لگ دی نا سور جو نہیں ہے تو ہم نے تو سور چنگی لگی اور کی کرو سے سور پہ آئے نہیں دوسرا ہے توارا یطورو تورن و توارن یہ ہے ناصرہ ینصر دوسرا باب اس کے معنی ہیں قریب ہونا قریب ہونا معلوم ہوتا ہے معراج کی بلندی پر دو کمال ہوئے شاہ جی ہوں جیسے صاحبان علم ہوا جڑے لطافت چاہتے ہیں سننا معراج کی بلندی پر ایک ایسی بلندی پہ رسول پہنچا
لے گیا اس کو، سبحان لے گیا، ایسی بلندی پہ لے گیا جس کے آگے کوئی بلندی ہے ہی نہیں، آگے درجہ توحید شروع ہو جاتا، سبحان اللہ۔ ایک تصور سے ماورا ہے صحیح، وہ جگہ جہاں سرکار تشریف لے گئے معراج پر، صرف ہم لفظوں کے سہارے سے سمجھا سکتے ہیں، اس کی حقیقت ہمارے پیش نظر نہیں ہے، پھر حقیقت وہی جانے گا جو ہو کے آئے گا۔ سمجھ آئی؟ وہاں کی ان چیزوں کو عام آدمی کے سمجھنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ سبحان اللذی، اب اسے اگر اب اجازت دیں تو میں تھوڑا سا دہرا دوں، یعنی اس بلندی پر بلندی بھی تھی اور رسول نقطہ قرب میں بھی تھا، قرب۔ دیکھیں اللہ نے لفظ قرب کہہ کے اپنا بے مثال ہونا ثابت کر دیا۔ مشکل ہی لیکن ہوتا ہے آسان ہو گیا تو نہیں آسان۔ اب ذرا میں تھوڑی سی دوہرا دوں، سبحان اللذی اسرا بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ عبد گیا ہے معراج پر، ولی نہیں گیا۔ سبحان اللذی، ہن خیال کرائے سے، سبحان اللذی اسرا بعبدہ، کون گیا؟ عبد۔ یہ عبد ہی تو قرب بتائے گا، قرب کون بتائے گا؟ شاہ جی خیال کرائے سے۔ اب اسی عبد کے حوالے سے ہم نے معراج کو سمجھنا ہے، لیکن مفسرین نے جنہوں نے معراج پہ گفتگو فرمائی ہے انہوں نے اس لفظ عبد کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے جب آسمان بند دیکھے، ایک نہیں 7 آسمان، اگے کرے نور، اگے حجابات، وہ کہیں اوپر جا کے کعبہ قوسین او ادنا، انہوں نے کہا اتنی بلندیوں پہ کوئی اوپر جانے کی، آسمان سے گزرنے کی کوئی راہ ہی نہیں ہے، لہذا رسول کو خواب میں معراج ہوئی، جسمانی نہیں ہوئی۔ سمجھ آئی ہوئی؟ شاہ جی تھوڑی جی سمجھ آگئی؟ جسمانی معراج نہیں ہوئی، ابدیت کی معراج نہیں ہوئی، خواب میں ہوئی۔ خواب میں اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو میں تھوڑا سا واقعہ بھی سنا دوں، اگر خوش نہیں ہوتے تو میں پھر بحث کرتا ہوں، پھر آپ میں کہتا ہوں ذرا تھوڑا تھوڑا تر ہوتا جائے، یعنی مشکل نہ ہو، بات بھی ہو اور مشکل بھی نہ ہو۔ کون لے گیا؟ سبحان۔ سبحان ایک ایسی لفظ ہے جو شروع ہی تعجب سے ہوتی ہے، سبحان اللہ، اے کیسی لفظ ہے، جو ہی لفظ سبحان منہ سے نکلی تعجب شروع ہو گیا۔ کیسے معراج کو خالق کیسے سمجھانا چاہتا ہے اسی؟ جب یہ تعجب کمال تک پہنچتا ہے پھر حیرت شروع ہو جاتی ہے۔ حیرت، اسی حیرت کا نام معرفت ہے۔ آپ حیرت میں، حیرت سے کیا مراد ہے کہ ایک مقام معرفت پر پہنچ جاتے ہیں، پھر اس مقام معرفت میں آپ کو اتنا مزہ آتا ہے عارف بن کر، پھر دعائی یہی مانگتے ہیں، رب زدنی تحیرا، اے رب میری حیرت بڑھاتا رہے۔ عارف کیا کہتا ہے؟ رب زدنی علما نہیں کہتا، رب زدنی تحیرا، میری حیرت بڑھا۔ حیرت، حیرت کا نام معرفت ہے۔ آپ عجوبہ دیکھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے یا نہیں؟ شادی ہوتی ہے آپ کی طرف تو ہر طرح کے درخت ہیں، ہر طرح کی چیزیں، عجوبہ ہے، ایسے پتے اور ایسا خوشنما۔ میرے بزرگ تشریف رکھتے ہیں یہاں، اگر کسی نے صرف گزارش کر دوں، آپ کہہ دوں ادھر گل گزرائی میں بھی نہیں آتا ہے، گل بڑی بڑی، چونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے، صرف جنت میں درختوں کے کھڑے ہونے کی آپ ترتیب دیکھ لے، حیرت میں ڈوب جائے۔ جن کے درختوں کی ترتیب حیرت میں لے آتی ہے، خدا جانے درخت کس کے معیار کے ہو، اور جن کے لیے یہ درخت بنے ہیں وہ جنتی کیسے ہوں گے۔ شاہ جی صرف
تصور ایسا، جنت تو ہے ہی ایسی شاید، ایسی شاید۔ اب جناب انہوں نے جب حیرت کا کمال شروع ہوتا ہے پھر کیا کہتا ہے؟ رب زدنی تہجرا، اے رب میری حیرت بڑھاؤ۔ دیکھیں آپ کی بات میں کر رہا ہوں اور آپ بھی یقیناً مجھے ہاں میں جواب دیں گے۔ جب آپ کی حیرت بڑھتی ہے پھر بل بے ساختہ آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، خدا جانے اللہ نے بھی یہی کہا سبحان اللہ۔ کیسا تصور علمی سے، سبحان ہے وہ ذات جو کیا کرے۔ اور اسی بسم اللہ۔ اسرا رات کو لے گئی، کس کو لے گئی؟ چنگی لگ رہی ہے یہ؟ بے عبد ہی، اپنے عبد کو لے گئی۔ دیکھو میں قرآن سے بحث کروں گا ابھی، دیکھو فتور کی تشریح کروں گا میں آپ کو، ایسے لگے گا کہ گویا آپ بھی معراج پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ چنگی گال ہے نا یار، کسی نے نہیں لکھا، بالکل نہیں یہ لکھا، دکھائی جا کے کسی نے نہیں لکھا۔ عبد ہی، عبد کو معراج ہوئی، عبدیت کا معراج ہوا، ٹھیک ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رسول بعد میں کہتے ہیں، عبد پہلے۔ معراج کا تصور پہلے آیا ہے، عبادت کا تصور یہ نہیں کہ پہلے۔ رسول کے لفظ نام ہی اس دن سے نام ہی رسول ہو گیا، رسول کا نام ہی رسول۔ اچھا جی، چھوٹی سی بات سنائی جس کے لیے میں چاہتا ہوں۔ عبد کہتے ہیں پورے وجود کے مجموعے کا نام عبد۔ ایک معراجیہ کانفرنس ہوئی، اچھا ایک لفظ اور کہہ دوں، اب میں کیا کروں، میں ادھر ڈر رہا ہوں کہ آپ پریشانی نہ ہو، اسی حالانکہ لفظ عبد نے معراج کھول دی، اس نے ساری حقیقت معراج شاہی بتا دی، عبد کی لفظ نے بتا دی ہے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں، علی گڑھ کا بھی میں گیا ہوں انڈیا میں، یونیورسٹی میں پرنسپل تھے، انہوں نے کہا رسول کو خواب میں معراج ہوا۔ لوگوں نے کہا خواب میں معراج ہوا، کوئی دلیل؟ کہتا ہے دلیل یہ ہے، بی بی عائشہ نے کہا اس رات رسول میرے پاس ساری رات میرے پاس رہے۔ لوگوں نے کہا معراج مکے میں ہوا، بی بی مدینے میں آئی۔ آپ دیکھیں دلیلیں کیسی دیتے، بی بی تو اس وقت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، بی بی عائشہ ابھی، میں نے نام لے لیا یار تجھے پریشان نہ ہو، بی بی عائشہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، اب کیسی دلیل ہے، ٹھیک۔ معراج مکے میں ہوا اور بی بی مدینے میں آئی۔ اب جو عبدیت کی، اسی عبدیت کے حوالے سے بغداد میں ایک معراجیہ کانفرنس ہوئی، جیسے جلسے نہیں ہوتے علماء حوام، نام نہیں میں لے جاتا تھا، تفسیر پڑھا کرو، کئی دفعہ میں نے عرض کیا تاکہ آپ کو بھی کچھ جستجو پیدا ہو۔ سارا دن علماء، کوئی 900 علماء آئے اور مقالے معراج میں پڑھنے شروع، ابھی یہاں بھی ہوئی تھا لاہور بھی پاک دامنہ کے حوالے سے، اگر آپ کو معلوم ہو تو، میرے خیال مشکل ہے آپ میں سے کوئی گیا ہو۔ تو اب جناب معراجیہ کانفرنس میں معراج پہ یہی تصور، رسول کو خواب میں معراج ہوا، خواب میں معراج ہوا، خواب میں معراج ہوا۔ دل کرا جب یہ معراجیہ کانفرنس باہر ہو رہی تھی، جناب بہلول دروازے کے کناروں سے ٹہل رہے تھے۔ دیکھیں ان کی معراج کون سی ہے، لیکن حقیقت سمجھتے۔ آخری صاحب جنہوں نے معراج کرائی تھی ان کی مسجد بھی میں گیا ہوں۔ اچھا جناب، تو انہوں نے کہا یہ رسول خدا کا جو معراج ہوا ہے وہ خواب میں ہوا ہے، جسمانی نہیں ہوا۔ کانفرنس ختم ہوئی، مغرب کی اذان کا وقت آیا، انہوں نے کہا مؤذن سے کہ اذان دو، مؤذن چلا گیا اذان دینے، بہلول جلدی کمرے، اندھیرا ہے مسجد میں، اسی مولانا کے پاس گئے، فرمایا آج مغرب کی نماز میں پڑھا، تو نہیں پہ آدھے پڑھاؤں، میں صحیح پریشان ہو گیا، مغرب کی نماز میں پڑھا، کل چنگی لگ نہیں نماز۔ انہوں نے کہا ہماری نماز تو ہو جاتی ہے، بسم اللہ۔ سرکار بہلول آ کے آگے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، پیچھے ایک روایت میں 900 علماء پیچھے، انہوں نے وہ پیچھے اللہ اکبر کہا،
سمجھ آنی بھی ہوں اب آگے آگے تسی جاؤ پوری الحمد پڑھ کے جناب بہلول نے مغرب کی نماز آزاد نماز جاری ہوتی ہے آواز سے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَضَّالِّينَ الحمدللہ رب العالمین مکمل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جناب بہلول نے آگے دوسری سورت یہ پڑھی سبحان الذی اسری بروحہ خوشو میرا پتر خوشو حیدری شکر پتر گل پہنچی سبحان الذی اسری بروحہ پیچھے لکوا دیا مولانا صاحبہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ وہاں لفظ عبد لکھی ہے عبد آپ روح نہ پڑھے عبد جناب بہلول چپ ہو گئے پھر پڑھا سبحان الذی اسری او سی قبلہ سی او بسم اللہ صحیح میرے بات پڑھیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں برادر سلمان اللہم صلی علی محمد آ جاؤ میرا بیٹا انہوں نے سمجھا یہ بوڑھے ہیں دیوانے ہیں بھول گئے ہائے 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 جن کے دیوانے نہیں بھولتے تو امام کیسا ہوگا تو پھر پڑھ دیا سبحان الذی اسری بروحہ پھر انہوں نے ساروں نے مل کے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ اب یہ علماء نے لکھا ہے جب ساروں سے جناب بہلول نے عبد منوا لیا اسی طرح نماز میں ادھر منہ کر کے کہتے ہیں جب گیا ہی عبد ہے تو پھر خواب میں معراج کب ہوئی تو جا کر خواب میں معراج نہیں ٹھیک ہو گیا جناب اب جناب تارا یتورو تورن نکتہ قرب ذرا میں گرامر علی گہری گل کرا کہیں نے جو لکھی رہی نہ کہیں پڑھی ہے میرا پتر پڑھی نہیں شاید یہ چیز دوارا کوئی ہو گیا ایسا عالم جو پڑھتے پتہ نہیں لاہور میں کسی نے نہیں پڑھی ٹھیک ہے اب جناب قرآن کہتا ہے سورہ والنجم 27واں پارہ 7 نمبر آیت اگر آپ اجازت دیں تو میں آیت پڑھ دوں آیت ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى شکر ہے میں دیکھ رہا ہوں جستجو قرآن کے سننے کی ماشاءاللہ نظر نہ لگے بہت بہتر ہے آپ کی میں آگے پیچھے بھی بچے ہی میں نے بات کی جو آپ کی جستجو سننے کی ہے نا وہی سمجھنے کی ہے الحمدللہ یہ بہت بڑا فیض ہے صحیح کام پر اس خطے پر میں کیا کہہ رہا تھا ہاں سورہ والنجم کی 7 نمبر آیت وَهُوَ رسول معراج پہ پہنچ گئے پہلے آسمان کا نام برقیہ ہے دوسرے کا نام قیدوم ہے تیسرے کا نام الکیلون ہے چوتھے کا نام المعون ہے پانچویں کا نام الحادث ہے چھٹے کا نام الرقی ہے ساتویں کا نام المعون ہے یہ سارے آسمان ان کے اوپر پھر کئی ہزار قرۂ نور ہیں ایک مقام مرحوبہ ہے مرحوبہ ہے حلوے والی 500 سال تک اگر ایک فرشتہ پرواز کرتا رہے تب جا کے آگے اگلی حد شروع ہو جائے گی 500 سال ماشاءاللہ آپ تو اچھا سننے لگے ابھی میں پھر بیان کرتا ہوں اس میں بہت اچھی بات ہے پھر مقام مرحوبہ پر 50,000 قرۂ نور ہیں وہاں نور ہی نور ہے 50,000 قرۂ نور پھر ان 50,000 قرۂ نور پر پھر حجابات ہیں پہلا ہے حجاب حمد حجاب مجد حجاب عزت حجاب عظمت حجاب حیبت حجاب کبریائی غور نہیں فرما رہے
माशाल्लाह आप तो सुन ले, मैं तो ये छोड़ रहा था। उस हिजाब किबरियाई का जहां कमाल खत्म होता है, उस बुलंदी पर रसूल पहुंचे जिसका नाम है काबा कौसैन औ अदना। समझे? अब जी तरतीब समावात की कितनी मखलूक है। मेरे छठे इमाम से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद सरकार ने फरमाया जितनी बनी आदम हैं, इंसान हैं, ये जिन्नों का 10वां हिस्सा है। जिन हमसे 10 गुना ज्यादा है। जिन हैं ना, जिनिया नहीं इतने हैं। ओए ओए या कोई सुनाई टाइम है उसको जो बड़ा मशहूर है आपका जो टाइम है। अच्छा, जितनी इंसान है ये हैवान जिन्नों का 10वां हिस्सा है। जिन और इंसान मिल जाए परिंदों का 10वां हिस्सा है। इतने परिंदे 10वां हिस्सा समझते हो ना? परिंदे, हैवान, इंसान, जिन, ये सारे मिल जाए, सारे पहले आसमान के फरिश्तों का, हाँ ये समुद्री मखलूक का 10वां हिस्सा। इतनी समंदर में मखलूक, फिर समुद्री मखलूक भी इनके साथ मिल जाए, फिर पहले आसमान पे जितने फरिश्ते हैं मुदब्बिरात उमूर के लिए, सारे निज़ाम को चलाने के लिए, इनका 10वां हिस्सा है। फिर ये भी मिल जाए इनके साथ, दूसरे आसमान का 10वां हिस्सा है। दूसरे वाले मिल जाए तीसरे का 10वां हिस्सा, तीसरे वाले चौथे का, चौथे वाले पांचवें का, पांचवें वाले छठे का, छठे वाले सातवें का, ये सातवें वाले कुल फरिश्ते मिल जाएं। जो कुर्सी का तवाफ करने वाले फरिश्ते हैं उनका 10वां हिस्सा। कोई कदम, कोई जगह, कोई मकाम ऐसी नहीं कि जहां कोई फरिश्ता खड़ा हुआ तस्बीह न कर रहा हो, कोई रुकू में करा हुआ कर रहा हो, कोई सजदे में पड़ा हुआ, कोई जगह ऐसी नहीं जहां तस्बीह की गूंज आ रही हो और आसमान इलाही गूंज रहा। इतनी फरमाया। फिर ये जितनी कुर्सी के फरिश्ते हैं ये सारे मिल जाए तो अर्श पर जो पर्दे पड़े हो जिसे सरादिक कहते हैं, सीन रे अलिफ दाल काफ दो नुकत, सरादिक कुरान में मौजूद है। सरादिक है सारे मखलूक, एक सरादिक का 10वां हिस्सा, और ये 6 लाख सरादिक, 6 लाख कोने हैं अर्श के। हर वो गल समझते जो तो परेशानी तो होनी है ना। दूसरे फरिश्ते, इसीलिए कुरान में है कि इसकी तादाद को अल्लाह जानता है या आले मोहम्मद जानता, कोई दूसरा नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। जनाब नहीं जान सकता, समझ आनी भी मेरा सही। बिस्मिल्लाह, खुश हो जरा, खुश भी हो। अब ये जितने इन कोनों वाले भी अर्श के फरिश्ते हैं ये सारे मिल जाएं तो अर्श का तवाफ करने वाले के फरिश्तों का 10वां हिस्सा। खुश हो जाओ। ये सारे फरिश्ते मिल जाएं तो लौह के जितने फरिश्ते हैं ये उनका 10वां हिस्सा। मेरा छठा इमाम फरमाते, और गल सुन और ना सुन लो शाह जी, ये गल सुनने की है। फरमाया ये कुल फरिश्ते, इन तमाम फरिश्तों के सरदार 4 हैं। जनाबे जिब्रील, जनाबे मिकाईल, जनाबे इज़राइल, जनाबे इसराफील, ये 4। फिर इन 4 का सरदार है जनाबे जिब्रील। इतने फरिश्तों का इतना बड़ा सरदार जिब्रील। और फरमारे में जुमला कहने लगा, अगर आप खुश आए तो जनाबे जिब्रील इतने फरिश्तों का इतना बड़ा सरदार, और ये जिब्रील बैठा हुआ अपने मकाम पर इबादत कर रहा है। ओ बेखबर दुनिया। अब अल्लाह ने इसी जिब्रील से कहा, जिब्रील मेरी इबादत छोड़, हुसैन का झूला झूला। खुश हो गई यार। क्या कहा?
جبریل میری عبادت چھوڑ حسین کا جھولا جھولا. اے دلیل دو میرا پتر. دلیل یہ ہے اللہ عادل ہے. عادل خیال کرا ایسے عادل ہے. کسی کو ایک عبادت سے ہٹا کر دوسری عبادت کا حکم تب دے سکتا ہے جب دوسری میں ثواب زیادہ ہو. اور تو خوش ہو والا پتر جس کا سر جھولا جھولانا. اتنی عبادت اتنا ثواب ہو تو پھر اس حسین کی اپنی عبادت کا ثواب کیا ہو. سمجھا اجے ہے ٹائم. ہاں ہے نا میں آرام شکریہ سے. اچھی گل ہے سمجھ آ گئی نا سی. اب جناب وہاں واہوا ہوں کو تھوڑی سمجھ نہیں. اب رسول کہاں ہے؟ ان کیا جو 11ویں والا انہوں نے منع نہیں لینا یا چلو گل آئی والی یا کوٹھے سے اوپر نہیں جا سکتے. اب جناب واہوا اور میری گل ذرا غور نہ سنائے. یہ بڑی باریک باتیں ہیں جو میں نے لکھ دی ہیں ساری. انہیں ہولا ہولا کر گیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. واہوا بالافق الاعلی. خدا گواہ کسی نے نہیں لکھا. آپ کی قرآن ابھی گھروں گے جا کے دیکھیں. واہوا واہ کون ہے اور ہوا رسول. او اس بلندی پر جس بلندی کا اچھا میں یہ کہیں جس بلندی کا نام اللہ نے کیا کہا والبیت المعمور. آباد گھر بات کرنی ہے ابھی انشاءاللہ کل سے. آباد گھر کن کا گھر ہے؟ جو یہاں نہیں وہ وہاں ہے. نا آپ کا گھر ہے. سادات کو خوش ہونا چاہیے. یہ وہ آباد گھر ہی فقط 14 کا ہے. پورا گھر بتاؤں گا میں کون ہے جس گھر میں کون کون ہے. آباد گھر کے معنی صرف گھر کی میاں بیوی نہیں پورا ود فیملیز جو وہاں موجود تھے. ٹھیک ہے وہ بیان کریں گے. اب جناب اس کا کیا نام رکھا بیت المعمور. پتہ نہیں میں نے یاد کیا یا نہیں. اللہ نے کہا فرشتوں اس بیت المعمور جو 14 کا گھر ہے اصل گھر آل عمران کا ہے. اللہ کو ترے کھول کے میں ادب پھر جاؤ اور جا کے اسی گھر کی شبیہ بناؤ. 4تھے آسمان پہ آ کے ایک شبیہ بنائی فرشتوں نے جس کا نام ہے زرا. زواد رے زرا. اور کہا ہر روز 70,000 فرشتے اس کا سارا دن روز طواف کریں. پھر دوسرے دن دوسرے آئے قیامت تک بدلتے رہیں گے. پھر والا کسی کو دوبارہ اسے موقع نہیں ملے جس کے گھر کی شبیہ کا یہ معراج ہو. پھر کہا جاؤ یہ تو آسمانوں کے لیے ہے. آسمانوں کے لیے زمین پر اس کی سیدھ میں خانہ کعبہ اسی زرا یعنی بیت معمور کی شبیہ بناؤ. خانہ کعبہ ہے علی کے گھر کی شبیہ. خوش ہو گئے خالی خوش ہونا چاہیے آپ. پھر جناب علی جو کعبے میں آئے کہاں آئے اپنے گھر میں آئے نا یار. ٹھیک ہے اچھا پھر یہاں آ کے بنایا اور یہاں خانہ کعبہ. اگر اوپر سے او بیت المعمور سے ایک قطرہ پانی کا ڈالے زرا سے او ہوتا ہوا عین جوف کعبہ آ کے گرا. جوف مانے وہ جگہ جہاں جناب علی آئے. یہ وہ جوف کعبہ ہے جہاں سے جناب علی نے زمین کو بچھانے کی ابتدا کی. خوش ہو گئے کعبے کا بچھانے والا حیدری. یہ کعبے کی زمین کس نے بچھائی جناب علی علیہ السلام. اسی لیے ابھی اسی لیے جناب علی کہاں ہے عین جوف کعبہ. ٹھیک ہے
کعبہ کے اندر آئے. ٹھیک ہے. اچھا لمبی بات نہ ہو, وہ جو بات اوپر جا رہی ہے اس کو ذرا بیان کریں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. کل چونکہ بیت کو بحث شروع کرنی ہے بیت کی انشاءاللہ, اس میں پھر آ جائے گا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. سارے سنے سے ذرا یار ادھر ماری میرا پتر میں کو دیکھا لے, سارے جاگ دے میں ادھر ماری ذرا اندھیرا نہیں تو نظر نہیں جے آندہ پتر. شکر ہے شکر ہے, سارے آنکھیں کھولے اللہ. ٹھیک ہو گیا سی سنگی کا. لیکن خوشی ہوتی ہے پڑھنے والے کو بھی کہ جو پیغام ہم دے رہے ہیں وہ پہنچ رہا. خدا گواہ صحیح راضی ہیں ان کا پیغام صحیح پہنچے تو یہ بہت بڑا, یہ سب بہت بڑا کمال ہو رہا ہے. یہ مجالس کا انعقاد کرنا بس. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. صاحبان علم علماء کرام میں دیکھ رہا ہوں, اسی لیے میں نے دیکھا تشریف رکھتے ہیں. وہاں رسول بلندی دیکھیں کیا ہے, بیت المعمور کے آگے قسم کس کی ہے؟ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ. اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے بلند چھت کی. یہ کون سی بلند چھت ہے جس کی قسم کھا رہا ہے؟ یہ چھت ہی بیت المعمور کی ہے, اور بیت المعمور ہی آل عمران کا گھر ہے. اللہ, اسی چھت کی بلندی کی قسم. ٹھیک ہے نا. یہاں اس کا نام رکھا سقف المرفوع, بلند چھت. جب معراج پہ گیا لے گیا نا تو معراج میں اس کا نام کیا رکھا؟ آلہ نہیں جان کے میں جان کے کیتے ہنگامہ تاکہ آپ کو یاد رہے. یاد ہے اسی تو نہیں بھولے گا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام. من ابتدائے غائب کے لیے رسول گیا کہاں سے ہے, کس گھر سے گیا ہے؟ اس گھر کو اللہ نے مسجد حرام کہا, احترام والی مسجد. معلوم ہوا اس گھر میں کچھ سجدہ گزار رہتے ہیں. او بے خبرو, یہ گھر ہے جناب ابو طالب کا. کہاں سے گیا رسول, کس میں گھر ہے؟ اور کہاں گیا شاہ جی, کہاں؟ او اللہ نہ بتاتا, ہمیں خبر ہوتی کوئی؟ آپ کو پتا ہوتا؟ اسلام آباد ہے, پورا اسلام بھی آباد ہے, ان کو خبر ہوتی ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. انتہائی دور مسجد. خدا گواہ ہے جہاں اللہ انتہائی دور کہے, آپ کا تصور بھی وہیں نہیں جا سکتا جہاں مصطفیٰ پہنچے ہیں. ہائے 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 ہائے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ سرکار دو عالم اس جگہ پہنچے جہاں تصور بھی نہیں. ان کا دوسری ڈال لیں, رسول اس لیے لے جایا گیا تاکہ کسی اپنی نشانی کو دکھائے. پھر دیکھو جو وہاں اللہ کے علاوہ رسول کو نظر آئے گا وہی جانشین رسول ہوگا. ابھی بھائی کون آپ ہوں گے؟ جبریل ہوگا. وہ بندہ جبریل ہے, وہ تو سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہوا ہے. اگے کون گئے سی؟ کوئی گئے؟ سارا تفسیرہ میرے کو پتہ نہیں کیڑا گیا لکھا ہوا ہے. فلانا گیا تو اوبا گئے. چلو اوبا سمجھتے ہو, اچھا نہیں آ گیا, چلو کچھ رائے کی نہیں آتی, کوئی ڈر نہیں. اچھا جناب, اس وہ مسجد اقصیٰ تک پہنچا جس کی چھت پہ, یہ چھت ان 14 کے گھر کی ہے. چھت کو سقف کہتے, سقف سین قاف فے, اس کی جمع ہے سقوف. دار کی جمع ہے دور. اس چھت کے حوالے سے جناب علی فرماتے ہیں, لوگوں سقوف ہو دور نا عرش الرحمان, ہمارے گھروں کی چھتیں رحمان کا عرش ہے. کچھ نہیں ہوئے نہ ماننے والوں, ان کے گھر نہیں رحمان کے عرش ہے. کیسے کیسے؟ اللہ اکبر, رحمان کا عرش. اب وہاں اس کا نام کیا رکھا؟
بیت المعمور یہاں کیا رکھا؟ مسجد اقصی. رسول وہاں پہنچ گئے. وہوا ان کا اور فرمائے وہوا بالاوفو. اے دیکھیں مسجد اقصی، ٹھیک ہے، یہ مسجد یہاں پہنچ گئے. چھت کے اوپر ہے، چھتیں ہی ہے مسجد اقصی کی جس کی قسم کھائی ہے. خدا جانے چھت کا معیار قبلائے کی قسم ہے تو پھر جانے والا کیسا ہوگا. وہوا اور وہ یعنی رسول وہاں کھڑے تھے. وہوا بالافق الاعلی. وہاں رسول افق اعلیٰ پر تھے. میری تمام علماء یہاں جہاں رہتے ہیں جو تشریف رکھتے ہیں خدا کے واسطے سمجھے. رسول وہاں افق کے الف فے قاف دو نقط افق کے اعلیٰ پر تھے. کون؟ رسول. افق کسے کہتے ہیں؟ یہاں کھڑے ہوں آپ، یہاں سے آپ دیکھیں جہاں زمین و آسمان مل رہے ہوں اس ملنے کو افق کہتے ہیں. یہ گل سمجھ لو. یہاں سے دیکھا زمین و آسمان مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ملے ہوئے تو نہیں ہے نا، آنکھیں کہہ رہی ہیں ملے. ٹھیک ہے، پھر آپ وہیں گئے دیکھا تو وہی فاصلہ ہے. ملے بھی ہے، فاصلہ بھی وہی ہے. پھر آگے گئے، پھر وہیں سے دیکھا او زمین و آسمان مل رہے ہیں. پھر وہاں گئے وہی فاصلہ. معلوم ہوتا ہے افق یہی بتاتا ہے کہ رسول وہاں جہاں کھڑے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا آ کے ملا ہے کیونکہ وہاں نہ زمین ہے نہ آسمان ہے. اور نہیں فرما رہے نہ رسول کھڑا ہے نہ زمین ہے نہ آسمان ہے. رسول تو کھڑا ہے. سارے مجھے فرمائیں پھر دوسرا افق بنانے کے لیے کون آیا؟ افق جو بنا ہے کون بنائے گا؟ نہ کون آیا؟ سیانے پڑھے لکھے حضرات ہیں یار. وہ کون ہے؟ نہ علی نہیں، اجے نہیں خیال کری وہ میرا بچہ ہاتھ اولا رکھی چوپ چوپ پہ رہے. وہوا بالافق الاعلی. کیا مطلب ہوا؟ وہاں رسول ملے بھی ہیں، مل کے بھی وہ ہے یہ ہم سمجھ آئیے. افق نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے یہ ہے. پھر کون ملا؟ رسول سے خود حبیب ملا. اللہ مل رہا ہے. اللہ خدا جانے یہ ملنا ہمیں تصور میں نہیں ہے. یا ملنے والا جانے یا لے جا کے اپنے آپ کو پہنچانے والا. شادی نہیں ہے مانی تو انہوں پتہ ہے تسی بڑے جہیل لوگوں سے وہاں جو ملاپ ہوا ہے کوئی جانتا ہے؟ جبریل کو بھی خبر نہیں. وہ جڑا نال چلا گیا سی وہ سدرہ تک تسی کی چھت ہوتے نہیں گئے. ہم نہیں گئے. دیکھیں وہاں تصور سے ماورا وہوا بالافق الاعلی. رسول یہاں کھڑے. کون ملا ہے؟ توحید نے اپنی توحید بچائی ہے رسول سے مل کر افق کہہ کر. بس نہیں ہے توحید کے لیے خود اپنی توحید بچانا واجب ہے یا نہیں؟ پھر کیا کیسے بچائی؟ افق کہہ کر. رسول کو لے بھی گیا، مل بھی لیا. رسول اللہ اللہ خدا کے لیے سمجھنا ہے خدا کے لیے. اب یہاں یہ آگے جگہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، مقام نہیں ہے. ثم دنا پھر رسول قریب ہوئے. سیانے بڑھائے اسی میری طرف دیکھیں. رسول یہاں سے آگے کوئی جگہ جیسے دیکھیں یا تو زمین ہے وہ زمین و آسمان کا تصور ہی نہیں. ثم دنا رسول قریب ہوئے. سیانے ہو جب قریب ہوئے، قریب کی لفظ بتاتی ہے کوئی تو آگے ہے جس کے قریب ہوئے. جس کے قریب رسول ہوئے کوئی تو ہے نا. یا نہیں یا گل کر لو پھر میں جملہ کہوں. کوئی تو ثم دنا پھر رسول قریب ہوئے. دنا یدنو دنوب سے قریب ہوئے. جب رسول قریب ہوئے تو کوئی تو ہے نا. جو وہاں جگہ بھی نہیں، مقام بھی نہیں، اور کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب.
حیدری، جو ولایت کے کمال میں ولی بن کے کھڑا ہوا ہے، علی ولی بن کے کھڑا ہوا ہے، اور رسول عبد بن کے گیا ہے۔ عبد بن کے رسول کس کے قریب گیا ہے؟ علی ولی، علی ولایت کے کمال میں کھڑا ہے، جو ہی قریب گئے فتدلہ، فتدلہ کے معنی ہے جناب علی نے اپنی ولایت میں رسول کی عبدیت کو چھپا لیا۔ ہائے ہائے، اور سنو، فکانا کعبہ قوسین او ادنا، ایسے اندرو پردے میں ایسے مل گئے جیسے کمان کے دو سرے مل جاتے۔ یہ جو کمان کے دو سرے ملنے والے، یہ کون ہے جو مل رہا ہے؟ جناب علی، جناب علی، سمجھ آئیے نا؟ جناب علی ولایت کے کمال میں، رسول عبدیت کے کمال میں، علی ولایت کے کمال میں مل رہا ہے۔ او ادنا، او ادنا وجوب غیر، وجوب مقام وجوب، توحید کا مقام ہے۔ یہ ملنا چاہیے تھا اللہ کو، اللہ آ کے ملے پھر وہاں محدود ہو جائے گا، متغیر ہو جائے گا، ممکن ہو جائے گا۔ اللہ اللہ رہتا نہیں۔ کہوں علی وہ کمال ہے جس نے توحید کو محفوظ کر دیا۔ وہاں کون مل رہا؟ جناب علی ہے، اس کے کمال میں، ولایت کے کمال میں۔ اب جب پردے میں جناب رسول خدا اور علی نے رسول خدا کی عبدیت کا کمال دیکھا، رسول نے علی کی ولایت کا کمال دیکھا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہی تو دکھانے لے گیا تھا۔ وہ علی کے ولی ہونے کا کمال دیکھ۔ فَأَوْحَىٰ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فوراً توحید نے اپنے عبد سرکار کو وحی کی، جسے تو نے دیکھا ہے یہ علی ہے، اللہ نہیں، اللہ کبھی نظر نہیں آ سکتا۔ اس کو دیکھا تو پھر مانو نا، تو معراج کے کمال پر نظر کون آیا؟ علی آیا، علی 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 علی۔ پھر علی کو وہاں نظر آنا کس کی دلیل ہے؟ اس اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل۔ دکھایا کس کو؟ رسول کو۔ رسول نے کس کو دیکھا؟ علی کو دیکھا۔ جب دیکھا، جو دیکھا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، دیکھا نہ جائے اللہ نہیں ہوتا۔ پھر دکھا کے ہمیں کیا بتایا؟ یہی بتایا، یہ جس کو دیکھا گیا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، عبد کو وحی کی معبود نے، یہ علی ہے، اس کو دیکھ لے ولی کے کمال پر۔ مَا أَوْحَىٰ، یہ ماں ہی ولایت کا کمال ہے۔ تو نے غدیر پہ یہی ماں کو پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما، تو نے غدیر معراج پہ ماں میں علی کے ولایت کا کمال دیکھا، اسی کو پہنچا دے۔ جبریل کو بھی خبر نہیں وہ ماں کیا ہے، کیا جانا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، لمبا ہے تھوڑی مسائل، تھوڑا جیسے ٹھیک ہے۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، مَا زَاغَ الْبَصَرُ، آنکھ نے بھی ادھر ادھر نہیں بہکی۔ آنکھ کس کی؟ رسول کی، دونوں کی۔ اس نے عبدیت کے کمال میں دیکھا، رسول نے ولایت کے کمال میں دیکھا۔ بلا طغیٰ، نہ حد سے آگے کہا، کیا بلا؟ رسول نے حد سے آگے نہیں، کیا علی کو ولی دیکھا۔ علی ولی ہے، علی اللہ نہیں۔ جب اللہ اور رسول نے بتلا دیا علی اللہ نہیں، اگلی آیت میں کیا کہا؟ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اب بھی تم جھگڑتے ہو
جس کو رسول نے میرے مقام پہ دیکھا تو نظر آئے وہ خدا نہیں ہوتا. ٹھیک ما زاغ البصر وما طغى. ٹھیک ہو گیا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اس منزل پر خدا کے لیے دنیا سمجھے. آیت کبریٰ نے آیت کبریٰ کو دیکھا. اللہ آیت کبریٰ نہیں، وہ اللہ ہے. یہ علی آیت کبریٰ ہے. آج کے بعد خبردار کسی کو اعظم نہیں لکھنا. آیت اللہ العظمیٰ ہی علی ہے. آیت کبریٰ رسول نے کس کو دیکھا؟ رسول نے علی کو. علی بھی آیت کبریٰ، رسول بھی آیت کبریٰ. اب رسول نے کس کو دیکھا؟ آیت کبریٰ کو. پھر معلوم ہوا معراج پر علی نے آ کے معراج کو مکمل بھی کیا، اور اللہ کو اللہ بتایا، محبوب کو محبوب بتایا. اور علی کا درمیان میں بتانا علی کے بلا فاصل خلیفہ ہونے کی خلیفہ کی دلیل بھی بن گیا. بس جناب سیدہ پاک نے صبح کی نماز پڑھی. وقت کے حوالے سے بی بی ام ایمن، یہ ساری بیویاں میں کل بیان کروں گا، یہ یہاں کی نہیں ہے میرے بھائی. آپ لوگوں نے، آپ کو یہ لکھنے والوں نے، تاریخ نے آپ کو بہت دور کر دیا. فضا یہ ابھی کل بحث کریں گے. بی بی صبح کی نماز پڑھی، بی بی پاک کی کنیز ہے یہ جناب بی بی ام ایمن. شاہ جی ام ایمن بی بی کہتے ہیں ہر وقت سیدہ پاک کے ساتھ رہے. صبح کی نماز تاکہ بات پڑھی اور کچھ کام کے لیے گھر مسجد مدینے میں باہر گئی تو تھوڑی دیر بعد میری بیوی کی رونے کی ایک چیخ نکلی. سیدہ سے قبول فرمائے، یہ دن ہے رونے کے. بی بی پاک اور مدینے میں چیخ آئی اور رسول کی زندگی. خدا گواہ بی بی ام ایمن کہتی ہے میں گھبرا گئی، بھاگتی ہوئی میں آئی اور آ کے بی بی کے قدموں میں گر گئی. بی بی پاک کہہ رہا آج چیخ کیوں ماری ہے؟ میں مسائب کے لفظ کہوں گا آپ کو ماشاءاللہ آپ متوجہ ہے. میرے ماں کہتا ہے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشا پہ روتی. بی بی ام ایمن کہتے بی بی پاک خیر ہے کیوں رونا شروع کیا؟ میری بی بی نے آہستہ سے رو کے کہا ام ایمن ابھی میرے بچے کی آواز آئی ہے السلام علیکم یا اماں انا والدک العطشان. میرے خیال عربی سمجھ نہیں، میں تیرا عطشان بیٹا. جو ہی اس نے عطشان کہا میرے دل پہ ایسا اثر ہوا، میری چیخ نکل گئی. میری بیوی نے کہا نانا سے جا کے بابا سے جا کے پوچھے، بابا سے پوچھے. پر میں نہیں، وہ بے چین ہو جائیں گے. کوئی حق. پھر ظہر کی نماز کے بعد بی بی ام ایمن کہتی میں گئی ہوں، کام کر رہی تھی تو میں نے 2 چیخوں کی آواز سنی. میں یہ لفظ کہوں گا خدا کے لیے قدردانی کرنی ہے. بی بی ام ایمن کہتی میں بھاگ کے آئی، گری قدموں پہ. بی بی اب 2 چیخیں نکل گئی. کہا بچے نے ایسی بات کہی. بچے نے مجھے کہا امی انا والدک العریان. میرے خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے جو صاحبان عرفان ہیں، میں تیرا عریان بیٹا. جب لفظ عریان آئی میرے دل پہ بہت اثر ہوا. بی بی رونے لگ گئی. کہا بابا کو نہیں بتانا. پھر اگر ہوئی تو پھر مغرب کی نماز کے بعد بی بی ام ایمن کہتی میں کام میں مصروف تھی، یہ 3 چیخیں آئیں. بس وہ چیخیں آئیں دوڑ کے آ کے کہتی بی بی بخیر 3 چیخیں صبح سے میں سن رہی. جملہ کہوں اس وقت میری بیوی نے رو کے کہا ام ایمن بچے نے مجھے ابھی کہا ہے السلام علیکم یا اماں انا والدک السحکان. میں تیرا سحکان بیٹا. خدا کا جب لفظ سحکان آئی بی بی نے کہا چلو بابا کے ساتھ. بی بی نے فرمایا چلو بابا سے پوچھتے ہیں، ہمیں رلانے کے لیے جانتی ہے بی بی. جو ہی میرے آقا کے قریب آئی نا بی بی پاک، رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، جب دیکھا نا چہرہ رو کے کہا فاطمہ سارا دن روتی رہی.
میرا خیال بہت بڑا مسائل ہائے ہائے رسول برداشت نہیں کر سکے چیخیں نکل گئی رسول کی سارا دن ہوتی رہی بابا آج ایک بچے نے مجھے کہا ہے جس میں رونا شروع ہو گیا کیا کہا بچے نے فرمایا پہلے صبح کے وقت بچے نے کہا السلام علیکم یا امہ انا والدک العطشان بابا عطشان کے کیا معنی ہے بس یہ کہہ رہا تھا رسول کی چیخیں نکل گئی فرمایا فاطمہ عطشان اس کو کہتے ہیں شہید جن کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اجرکم اللہ سیدہ آسو قبول فرمائے جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے جب بھوکا پیاسے کی بات سنی بی بی نے رونا شروع کیا بابا اسی طرح بڑھ کے میرا رونا اور بڑھ گیا بچے نے کچھ اور کہا کہوں بی بی نے کہا بابا بچے نے کہا امی انا والدک العریان میں تیرا عریان بیٹا ہوں بابا عریان کیا ہے اس وقت رسول بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے سر سے امامہ اتار کے کہا عریان اسے کہتے ہیں شہادت کے بعد جس کا پیرہن بھی اتار وہ غریب حسین اللہ اکبر میرے مولا کا پیرہن بھی اتار لیا جب یہ پیرہن کی بات کی پیرہن کی بی بی رونے لگی زور سے مولا پھر آخر میں ایک آیا امی انا والدک السہکان میں تیرا سہکان بیٹا ہوں خدا گواہ ہے روایت ہے جناب رسول نے چیخ کر فرمایا علی زہرا کے بازو تھامو میرے خیال بہت بڑا مسائل ہے اللہ اکبر سیدہ سے قبول فرمائے میں کہوں گا مولا در خیبر تھامنا آسان جناب زہرا کے بازو تھامنا کتنا مشکل اب جو بی بی کے بازو تھامے نا جناب علی نے ہاتھ رکھا تو میرے رسول نے کہا فاطمہ سہکان اس کو کہتے ہیں شہید ہونے کے بعد جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا ہے اللہ جانے جب گھوڑوں کی بات ہی چیخے مار کر جناب فاطمہ رو کے کہتے ہیں بابا آپ اس وقت ہوں گے فرمایا میں نہیں ہوں گا ان کا بابا علی ہوں گے فرمایا وہ بھی نہیں ہوں گی میں زہرا ہوں گی نہ آپ بھی نہیں ہوں گی بھائی حسن وہ بھی نہیں ہوگا بی بی نے رو کے کہا پھر میرے اس غریب کو روئے گا کون سیدہ سے قبول فرمائے یہ بی بی کی دعا کا صدقہ ہے آپ بیٹھے ہیں رو رہے ہیں پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کر دے بچے بچوں کو روئیں گے بیبیاں بیبیوں کو روئیں گی مرد مردوں کو روئیں گی اس وقت پاک بی بی نے قسم کھا کے کہا بابا تیری نبوت کی قسم تو میرے غریب حسین کو اس حالت میں روئیں گے پہلے انہیں جنت میں بھیجو اجرکم اللہ بعد میں جنت میں جاؤں وہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں میری شفاعت سے ان سے رونے پر جنت ملے اللہ